بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے سب ناظرین، دوست، احباب اور مجھ کو سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محمد ندیم اشرف ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ویلاگ میں ہمیشہ سے نئے طریقے، نئے سے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سلوشن آف انزائٹی، ڈپریشن اینڈ سٹریس کے حوالے سے۔ ایکچولی یہ میں کئی دفعہ، آپ میرا پچھلا ویلاگ بھی دیکھ لیجئے یا اس سے بھی پیچھے آپ دیکھ لیجئے، کہ میں کئی دفعہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، بتاتا بھی ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے دماغ کی سوچ ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے کام کی طرف لگا لیں گے تو یہ آپ کو اچھا رسپانس دے گا، اور اگر آپ اس کو منفی خیالات کی طرف سوچیں گے تو یہ آپ کو رسپانس بھی ویسا ہی دے گا۔ تو آج پھر میں 4 سلوشن لے کے آیا ہوں۔ ہر ویلاگ میں کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور دیتا ہوں اس کے حوالے سے، اور میں وہ حل بتاتا ہوں آپ کو۔ باخدا مجھے اس میں کوئی نہیں ہے، یعنی کہ مطلب میں اگر آپ کے اس میں صرف آپ کی تھوڑی سی ہمت درکار ہے، اور ہمت کر کے آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور میں نے موسٹلی اپنے دوست دیکھے ہوئے ہیں جو کہ مطلب انہوں نے اس طرح عمل کیا اور وہ الحمدللہ اس پریشانی سے نکل گئے۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ یہ بہت مہلک بیماری ہے اور ہم اس سے نہیں نکل سکتے، تو باخدا آپ واقعہ ہی نہیں نکل سکتے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اس سے نکل کے دکھاؤں گا اور یہ بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ، تو آپ اس سے نکل جائیں گے۔ دیکھیں، اب وہ سلوشن بتانے سے پہلے، جو 4 سلوشن میں نے آپ کو بتانے ہیں، وہ بتانے سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں کہ باخدا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں دی ہے، یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ بار بار نہیں ملتی، یہ صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی اس انزائٹی، ڈپریشن یا پریشانی سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا رسپانس کیا ہوگا کہ لوگ بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے کہ یار اس کی تو عادت ہی ایسی ہے۔ کیونکہ انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی بات جو ہوتی ہے اس پہ بھی وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ پریشانی جو ہے، یہ پریشانی آپ نے خود حل کرنی ہے اور کسی نے حل نہیں کرنی۔ لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ آگے نکلنا یا نہ نکلنا یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کی سوچ ہے۔ آپ جتنا دماغ آپ اپنا منفی سوچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر آپ پازیٹیو تھنک کے لیے، مثبت سوچ کے لیے استعمال کریں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا سے کیا بن سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک ذکر کروں گا آٹو سجیشن کا۔ میں نے ایک بک پڑھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، پڑھی نہیں تو سنی ہوگی۔
تھنک اور گرو رچ، یہ نیپولین ہل کی بک ہے، اس میں اس نے ذکر کیا آٹو سجیشن۔ اب آٹو سجیشن ہے کیا چیز؟ آٹو سجیشن ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ یہ اگر آپ کر کے دیکھیں تو یقین مانیے آپ کی لائف بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی آپ کی۔ وہ نیپولین ہل کہتا ہے کہ کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی خواہش ایسی ہو سکتی ہے جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کے وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس پریشانی کو اپنے دماغ سے نکالنے کے لیے آٹو سجیشن کا عمل کرنا چاہیے۔ واٹ از دا میننگ آف آٹو سجیشن؟ مینس اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال بھی دی اس نے کہ جو چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس کے بارے میں آپ نے یہ بات کرنی ہے خود سے کہ وہ چیز میں نے حاصل کر لی ہے، وہ چیز اس وقت میرے پاس ہے۔ اور یہ آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے ویکلی، بس اونلی فار 1 ویک آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر آپ آٹو سجیشن کی طاقت کو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے۔ اور ڈیفینیٹلی آپ نے یہ کمنٹس میں لکھنا بھی ہے، میری یہ بات سن کے اس پہ عمل کر کے آپ نے کمنٹس دینا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بات آپ نے رپیٹ کرتے جانا ہے فارغ ٹائم پہ، جب آپ فری بیٹھے ہیں، جب آپ لیٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس بات کو اتنی بار رپیٹ کرنا ہے کہ وہ بات آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے۔ جب سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی وہ بات، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے آپ کے لیے وہ کیا کرتا ہے، پھر آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اور ودن زیادہ دور نہیں ہوگا، چند دنوں کے اندر اندر ہی وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ چیز بھی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ میں عموماً طور پر لوگوں کو اس آٹو سجیشن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے خود ہی باتیں کرتے رہتے ہو، خود ہی یار کوئی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جس طرح کہ انسان دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ندیم بھائی ہم اپنے آپ سے باتیں کر کے ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے پتہ چلا جب میں نے وہ بک پڑھی تو اس کو بولتے تھے وہ آٹو سجیشن۔ خیر، ابھی میں آپ کو جو سلوشن بتانے والا ہوں، آپ اس میں لازمی عمل کرنا ہے، ہمت کر کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس میں سے انشاءاللہ بہت جلد نکل جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 میں آپ نے رات کو معمول بنا لینا ہے کہ آدھا گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے ننگے پاؤں واک کرنی ہے۔ وہ پلاٹ میں چلے جائیں، اگر آپ گاؤں میں ہیں تو آپ فصلوں پہ چلے جائیں، وہاں پر کوئی جو بھی فصل ہے وہاں پر یا گھاس ہے تو وہاں پر آپ نے ننگے پاؤں چلنا ہے۔ اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے تو پھر صبح اگر آپ اٹھ سکتے ہیں، نماز پڑھیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ واک کر لیں اور یہ عمل کریں۔ اس ٹائم صبح کے ٹائم پہ جو شبنم کے قطرے یا وہ گھاس کے اوپر ہوں گے یا فصل کے اوپر ہوں گے تو اس سے
آپ کے پاؤں میں جب وہ لگیں گے شبنم کے قطرے تو اس کا اثر آپ کے دماغ میں آئے گا، اور آپ نے اس ٹائم صرف آدھا گھنٹہ، زیادہ ٹائم نہیں لینا، آدھا نہیں کر سکتے تو 15 منٹ کر لو، اس میں صرف آپ نے پازیٹیو تھنک کرنا ہے۔ یار میری بات سنیے، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ انزائٹی واللہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی ایک پوٹلی بنا کے اس کو اچھی طرح باندھ کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ واک کریں آپ 15 منٹ، صرف 15 منٹ، چلیں 15 منٹ کر لیں اگر 30 منٹ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خود کو یقین دلائیں، خود کو، کہ یہ پریشانی میرے اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے عبادت جو ہے، اللہ کی عبادت جو ہے اس کو معمول بنا لینا ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ کرتے جانا ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے جب صبح کو اٹھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 بار یہ الفاظ ضرور کہنے ہیں کہ مجھے اللہ پر یقین ہے۔ آپ بستر پہ لیٹے ہیں، آپ کی آنکھ کھل گئی، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا فجر کی، یا میں بس میں اٹھ گیا ہوں، تو اس ٹائم پہ آپ نے صرف 3 بار یہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہنی ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 دفعہ کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ پلیز کائنڈلی اس کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کومنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ اگر کوئی اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہوئی، یا کوئی اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی بھی ہوئی یا کچھ اس طرح کا ہے، تو آپ لازمی میرے ساتھ بات ضرور کیا کریں، مجھے کومنٹس دیا کریں۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اگلے ویلاگ میں۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جناب، اللہ حافظ، السلام علیکم۔